السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صلوات عزیزان محترم، توحید کے مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے سورہ آل عمران کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے، اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے وہ اس سورے کی 18ویں آیت ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد کیا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو، اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی معبود سوائے اس کے نہیں ہے، والملائکۃ اور فرشتے بھی اس کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ اور وہ صاحبان علم جو عدل پر قائم ہیں وہ بھی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس اللہ کے جو صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ پروردگار عالم نے اس آیہ مبارکہ میں اپنی توحید کا 2 مرتبہ اعلان کیا۔ لا الہ الا ھو اس ایک آیت میں 2 مرتبہ استعمال ہوا۔ اگر میرے محترم سننے والے لا الہ الا ھو یا لا الہ الا اللہ کی ترکیب پر غور فرمائیں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ پروردگار نے کلمہ توحید کے لیے یہ طے کیا کہ پہلے سارے باطل خداؤں کی نفی کی جائے اور پھر اس ایک خدا کا اس بات کیا جائے جو واقعاً خدا ہے۔ تو قبل اس کے کہ ہم اس مرحلے میں داخل ہوں کہ خدا ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں، ہمیں اس موضوع پر گفتگو کی ضرورت ہے کہ بھائی ہم یہ طے کر رہے ہیں کہ خدا ایک ہے یا خدا ایک سے زیادہ ہے، بھائی پہلے یہ تو طے کرو کہ خدا ہے بھی یا نہیں۔ یعنی بنیادی جو مسئلہ ہے وہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پہلے یہ طے ہو جائے کہ پروردگار عالم ہے بھی یا نہیں،
اور اگر ہے تو پھر اس کے بعد یہ طے کریں گے کہ وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے. تو پورے قرآن مجید کو دیکھ ڈالیں, پورے قرآن مجید کو, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید نے کسی مقام پر پروردگار عالم کے وجود کی کوئی دلیل نہیں دی کہ خدا ہے. یعنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے اپنے وجود کے لیے قرآن مجید میں کوئی دلیل فراہم نہیں فرمائی. البتہ تعجب موجود ہے, اور وہ تعجب کیا ہے کہ افی اللہ شکن فاطر السماوات والارض, بھائی تم اللہ کے وجود میں شک کر رہے ہو, ایسا اللہ جو آسمانوں کا بھی خالق ہے اور زمین کا بھی خالق ہے. یعنی تعجب کا اظہار کیا ہے, کوئی دلیل فراہم نہیں کی. تو دلیل فراہم نہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ اگر میں یہ بات واضح کر سکا تو میں سمجھوں گا کہ میری یہ محنت سوارت ہو رہی ہے. بھائی انسان کی فطرت ہے اور انسان کی یہ جبلت ہے کہ اگر کوئی تخلیق اس کے سامنے پیش کی جائے اور یہ کہا جائے کہ اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے, تو اس کی فطرت اور جبلت پکار کر یہ کہے کہ یہ کہنے والا جھوٹ کہہ رہا ہے, بنانے والا ہے. اب میں مثال دے دوں آپ کی خدمت میں. یہ تسبیح میرے ہاتھ میں ہے. اگر میں 100 عدد قرآن مجید اپنے سر کے اوپر رکھ کر قسم کھاؤں کہ اس تسبیح کا کوئی بنانے والا نہیں ہے, تو کیا کوئی میرا محترم سننے والا میری ان قسموں کو قبول کرے گا؟ قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مزاج میں یہ بات راسخ ہے اور فطرت میں یہ بات راسخ ہے کہ اگر کوئی شے بنی ہے تو کوئی اس کا بنانے والا ہوگا. یہ مائکروفون میرے سامنے رکھا ہوا ہے, اب میں قسمیں کھاتا رہوں کہ اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے, آپ نہیں مانیں گے. یہ میز میرے سامنے رکھی ہوئی ہے, میں قسم کھاؤں اور جتنی بھی دنیا میں مقدس چیزیں ہیں ان سب کی قسم کھاؤں کہ اس میز کا کوئی بنانے والا نہیں ہے, آپ تسلیم نہیں کریں گے. یہ کرسی جس پر میں بیٹھا ہوا ہوں, اگر میں قسمیں کھا کے آپ سے یہ کہوں کہ اس کرسی کا بنانے والا کوئی نہیں ہے, آپ تسلیم نہیں کریں گے. تو بھائی جب تسبیح کا بنانے والا کوئی ہے, میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہے, تو اب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تسبیح کا بنانے والا کوئی واقعاً ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں, تو مجھے اس کا بنانے والا دکھلا دیں. اس تسبیح کے اندر اس بنانے والے کو دکھلا دیں. تو خالق ہمیشہ اپنی تخلیق سے باہر نظر آتا ہے, تخلیق کے اندر نظر نہیں آیا کرتا. اس اصول کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ کریں. تو فطرت پکار کر یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی تخلیق ہے تو پھر اس کا کوئی خالق یقیناً ہوگا. اسی فطرت انسانی کو بیدار کرنے کے لیے پروردگار عالم نے مختلف مقامات پر اپنی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا. بھئی یہ بڑی دقیق منزل تمہید ہے, لیکن میں یہ چاہوں گا کہ میری محنت سوارت ہو جائے. میں مختلف مقامات سے کچھ آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ نشانی کا تصور واضح ہو جائے. میں نے عرض کیا نا کہ خدا نے کوئی دلیل نہیں دی قرآن میں اپنے وجود پر, بلکہ تعجب کیا کہ تم آسمان و زمین کے خالق کا انکار کرتے ہو. یہ کہا, دلیل نہیں دی. لیکن اس کے باوجود نفسیات انسانی کو متوجہ کرنے کے لیے مختلف مقامات پر پروردگار عالم نے اپنی نشانیوں کو واضح کیا. مثلا سورہ نحل, نحل کے معنی شہد کی مکھی. اس سورہ نحل کی وہ آیت جس میں لفظ نحل استعمال ہوا, اس آیت کو ملاحظہ کریں. وَأَوْحَا, دو مسلسل آیتیں ہیں. وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اب آیتوں کے ترجمے ملاحظہ کیجئے گا. یہ دو مسلسل آیتیں ہیں سورہ نحل کی. وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وحی نازل کی. اب وحی آ رہی ہے شہد کی مکھی پر. کیا وحی نازل کی؟ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا, کہ جا. اب شہد کی مکھی سے کہا جا رہا ہے, پروردگار کہہ رہا ہے أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا, جا اور جانے کے بعد پہاڑوں میں اپنے گھر بنا. وَمِنَ الشَّجَرِ, درختوں میں اپنے گھر بنا. وَمِمَّا يَعْرُشُونَ, اور جو اونچی اونچی جگہ تجھے ملے ان اونچے اونچے مقامات پر جا کر اپنے گھر بنا. ثم, اب دیکھیے پروردگار حکم دے رہا ہے شہد کی مکھی کو. ثم
کلی من کل الثمرات، اور دنیا میں جتنے بھی پھل اور پھول پائے جاتے ہیں ان سب سے عرق کو حاصل کر۔ میں پھر اس ٹکڑے کو آئے مبارکہ کے پیش کر رہا ہوں تاکہ ایک لفظ کا فورس بتلا سکوں۔ ثم کلی من کل الثمرات، کل جتنے بھی دنیا میں پھل اور جتنے بھی دنیا میں پھول پائے جاتے ہیں ان سب سے عرق کو حاصل کر، ان سب کو کھا۔ بھائی کل پر زور ہے، ثم کلی من کل الثمرات فصلوں کی سبولا رب کے ذللا، اور دیکھ اپنے رب کی راہوں میں سر کو جھکا کر چلتی رہ۔ یہ تھی جو شہد کی مکھی پر وحی نازل ہوئی کہ پہاڑوں پر، درختوں پر، اونچی جگہوں پر اپنے چھتے بنا، اور چھتے بنانے کے بعد دنیا میں جتنے بھی پھل اور پھول پائے جائیں، چاہے وہ زہریلے ہوں چاہے وہ نفع بخش ہوں، فرق نہیں ہے۔ کلی من کل الثمرات، جتنے قسم کے بھی پھل پائے جاتے ہیں ان سب سے عرق کو حاصل کر۔ فصلوں کی سبول رب کے ذللا، اور اپنے رب کی راہوں میں سر کو جھکا کر چلتی رہ۔ اور اب کمنٹری دی قرآن مجید میں، یخرجو من بطونہا شراب، اس کے پیٹ سے، اس کے بطن سے ایک مشروب خارج ہوتا ہے، فیہ شفاء للناس، جس مشروب میں پوری انسانیت کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، ہم نے اس شہد کی مکھی کے واقعے میں نشانی رکھی ہے صاحبان فکر کے لیے۔ اب یہ دو آیتیں مکمل ہو گئی۔ بھائی بہت توجہات مبذول رکھیے گا، اسے کہ وجود خدا کو پہلے ثابت ہونا ہے کہ بھائی خدا ہے یا نہیں، پھر بعد میں طے کریں گے کہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے۔ اب میں اپنے سارے سننے والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پروردگار نے ان دو آیتوں میں وہ کون سی نشانی رکھی جو صاحبان فکر کو اپیل کرے، جس کی طرف صاحبان عقل متوجہ ہوں، جس کی طرف صاحبان تدبر اپنی توجہات کو مبذول کرے؟ وہ بات کیا ہے؟ تو بات کل اتنی ہے کہ شہد کی مکھی کو حکم دیا گیا ہے کہ کلی من کل الثمرات، جتنے بھی دنیا میں پودے پائے جاتے ہیں، پھل پائے جاتے ہیں، درخت پائے جاتے ہیں، ان سب سے عرق کو حاصل کر۔ شرط نہیں لگائی کہ جو اچھے ہوں ان سے عرق کو لے اور جو زہریلے ہوں ان سے عرق کو نہ لے، یہ شرط نہیں ہے، ہر ایک سے عرق کو حاصل کر، لیکن جو مشروب بنے، جو چیز بنے وہ شفا ہو پوری انسانیت کے لیے۔ تو اب بتلانا یہی تھا کہ مکھی کے پیٹ میں زہر کو شفا بنانے والا سوائے اس کے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ نشانی تھی جو صاحبان فکر کو اور صاحبان عقل کو متوجہ کرنے کے لیے پروردگار نے سورہ نحل میں پیش کی۔ اور اب اسی سورہ نحل کی نشانی، اب اس کے بعد، یعنی میں نے درمیان سے یہ آیت پڑھی، اب بات کی آیت پڑھ رہا ہوں بہت دور کی۔ علم یرو، دیکھیے گا پھر لفظ آیت استعمال ہو رہا ہے، اور چونکہ پڑھے لکھے صاحبان فکر بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور زمانہ بھی نزول قرآن کا زمانہ ہے، اس لیے متوجہ کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہ جو آیت تھی نا، اس میں نشانی تھی ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، نشانی ہے صاحبان فکر کے لیے۔ کس کے لیے؟ صاحبان فکر کے لیے۔ سورہ نحل کے شروع میں کہا وما ذرأ لکم مختلفا الوانہ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون۔ دیکھو زمین ایک، زمین کا رنگ ایک، یہ قرآن بول رہا ہے، زمین ایک، زمین کا رنگ ایک، جو پانی تم ڈال رہے ہو کھیتوں میں اور باغیچوں میں اس پانی کا رنگ ایک، لیکن جب بیل بوٹے نکلتے ہیں تو مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں۔ ان مختلف رنگوں میں انہیں پینٹ کرنے والا اگر تمہاری سمجھ میں آ گیا تو یہ بیل بوٹے نشانی ہے اس مصور کے لیے جو انتہائی کمال کا مصور ہے اور انتہائی اعلیٰ بلندی تک جانے کے بعد تصویر کشی کرتا ہے۔ اگر یہ بات واضح ہو گئی تو میں واپس جاؤں گا، لیکن سنیں، تصویریں پینٹ کر رہا ہے، وہ لال رنگ کا پھول ہے، نیلے رنگ کا پھول ہے، پیلے رنگ کا پھول ہے، مصور ہے نا، تصویریں بنا رہا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں کیسے عرض کروں، خدا کی قسم یہ جملہ کہنے کا حق فقط اور فقط اللہ کو ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور یہ جملہ کہہ نہیں سکتا جو میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ سورہ زمر قرآن مجید کا 39واں سورہ، یخلقکم، اب دیکھیے گا وجود پر اشارہ آ رہا ہے، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ بھائی سنو، تمہارا اللہ کون ہے؟ یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ تمہیں خلق کرتا ہے، تمہاری ماؤں کے پیٹ میں خلق کرتا ہے، خلقا من بعد خلق،
اور ایک تخلیق سے دوسری تخلیق کی طرف تمہیں منتقل کرتا ہے. فی ظلمات ثلاث. اور یہ جو تخلیق ہو رہی ہے نا ماؤں کے پیٹ میں، تو یہ روشنی میں نہیں ہو رہی ہے، 3 تاریکیوں کے پردوں میں ہو رہی ہے. تو سورہ زمر میں ارشاد فرمایا، بھائی میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں اس منزل پر اپنے سارے محترم سننے والوں کی. سورہ زمر میں فرمایا کہ ہم ماؤں کے ارحام میں خلق کرتے ہیں اور ایک تخلیق سے دوسری تخلیق کی طرف لے جاتے ہیں، اور وہ جو تخلیق ہوتی ہے وہ 3 تاریکیوں کے اندر ہوتی ہے، روشنی میں نہیں ہوتی. اور اب سورہ آل عمران میں ارشاد کیا، تیسرا سورہ 7ویں آیت، یصورکم فی الارحام کیف یشاء. تمہاری ماؤں کے پیٹ میں وہ تمہاری تصویر بناتا ہے، کیف یشاء، اور جیسی اس کی مرضی ہوتی ہے ویسی تصویر بناتا ہے. اشارے آ رہے ہیں وجود خدا پر. یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ تمہاری تصویر کشی کرتا ہے. اب تصویر پہ زور ہے، ان آیتوں میں تصویر پہ زور ہے جو آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تصویر کشی کرتا ہے اور جیسی اس کی مرضی ہوتی ہے، جیسی اس کی مشیت ہوتی ہے ویسی تصویر بناتا ہے تمہاری ماؤں کے ارحام میں. یہ تھی سورہ آل عمران. اور اب سورہ مومن، قرآن مجید کا 40واں سورہ، اور چھوٹی سی آیت، صورکم فاحسن صورکم. بھائی سنو، اللہ نے تمہاری ماؤں کے ارحام میں تمہاری تصویر بنائی، اور جو بہترین تصویر ممکن تھی نا وہ بنائی، خراب تصویر تمہاری نہیں بنائی. تو سورہ زمر تاریکی میں بنائی، بھائی توجہ رہے، سورہ زمر تاریکی میں بنائی. سورہ آل عمران تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تصویر بنائی، جیسی مرضی تھی ویسی بنائی. سورہ مومن 40واں سورہ، جو تصویر بہترین اچھی ہو سکتی تھی، بہترین ممکن تصویر وہ بنائی. اور اب سورہ حشر 59واں سورہ قرآن مجید کا، هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی. وہ اللہ ہے، وہ خلق کرنے والا ہے، وہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے، اور وہ تصویر بنانے والا ہے. اب یہاں پر میں اپنے سارے سننے والوں کو روک رہا ہوں، بھئی یہ تصویر پر اتنا زور کیوں ہے کہ ہم تمہاری ماؤں کے ارحام میں تصویر بناتے ہیں، ہم بہترین تصویر بناتے ہیں، ہم مصور ہیں، ہم نے تاریکی میں تصویر بنائی. تو اب مجھے جملہ عرض کرنے کی اجازت ہے کہ بھئی یہی سے تو وجود خدا ثابت ہوتا ہے. میرا کون سا ایسا محترم سننے والا ہے جس کے گھر میں تصویر نہ ہو، زینت کے لیے یا آرائش کے لیے؟ بھئی پینٹنگ لگائی جاتی ہے نا ڈیکوریشن کے لیے ہر گھر میں. تو تصویر بنانے والے کے لیے شرط یہ ہے کہ کوئی جگہ ہو جہاں بیٹھ کے بنائے، کوئی کینوس ہو جس کے اوپر تصویر کو پینٹ کرے، روشنی ہو تاکہ تصویر پینٹ ہو سکے، اندھیرے میں نہیں ہو سکتی. تو یہ تمہارے مصوروں کی شرطیں ہیں کہ اندھیرا نہ ہو، روشنی ہو، جگہ ہو، کینوس ہو. اور وہ مصور ایسا ہے کہ وہ روشنی میں نہیں تصویر بناتا، ماؤں کے ارحام کی تاریکی میں بناتا ہے، کسی جگہ میں بیٹھ کے نہیں بناتا، اس تنگ مقام پر تصویر بنتی ہے. اور عجیب و غریب مرحلہ فکر یہ ہے کہ تمہارا مصور کینوس پہ تصویر بناتا ہے اور وہ قطرہ آب پہ تصویر بناتا ہے. اور تمہارا مصور تصویر بنانے کے بعد اس میں جان نہیں ڈال سکتا، اور وہ مصور ایسا ہے کہ دماغ کو فکر بھی دیتا ہے، دل کو جذبہ بھی دیتا ہے، اور جسم کو روح بھی عطا کرتا ہے. اب مصور سمجھ میں آ گیا؟ بھائی وجود خدا سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکن مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیں تاکہ یہ جو قرآن مجید کا اصرار ہے نا وہ سمجھ میں آ جائے کہ تصویر پر اتنا اصرار کیوں ہے. ہم مصور ہیں، کہہ رہا ہے پروردگار، ہم مصور ہیں، ہم نے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری تصویریں بنائی، ہم نے تمہاری جو بہترین ممکن تصویریں تھیں وہ تمہیں عطا کی، ہم 3 تاریکیوں کے پردے میں تمہاری تصویریں بناتے ہیں. تو تصویر پہ اتنا زور کیوں ہے؟ تو عزیزو، تصویر پر زور اس لیے ہے کہ اگر آپ کے گھر میں تصویر لگی ہوئی ہے تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ 4 چیزوں سے اس پینٹنگ کو اور اس تصویر کو بچائیں. بھائی ہوا کی گزرگاہ پہ نہ رکھیں، ورنہ ہوا جب چلے گی تو رنگ دھندلے ہو جائیں گے. پانی سے بچائیں ورنہ تصویر ختم ہو جائے گی. آگ میں نہ ڈالیں ورنہ تصویر جل جائے گی. مٹی صاف کرتے رہیں ورنہ تصویر دھندلی ہو جائے گی. تو تصویر کے 4 ہی دشمن ہیں، آگ، پانی، ہوا، مٹی. اور وہ مصور ایسا ہے کہ انہی 4 سے یہ تصویریں بناتا ہے. اب اس کی تصویر کشی سمجھ میں آئی کہ وہ مصور کیسا ہے. تو یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ پانی کا مزاج ایک، پانی کا رنگ ایک،
مٹی کا رہیں گے، لیکن جب بیل بوٹے نکلے تو مختلف رنگوں کا نکلے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون، اس میں نشانی ہے صاحبان ذکر کے لیے۔ شہد کی مکھی میں نشانی تھی صاحبان فکر کے لیے۔ اب کبھی اگر موقع ہوگا تو عرض کروں گا کہ یہ لفظوں میں اختلاف کیوں ہو رہا ہے۔ کوئی نشانی صاحبان فکر کے لیے ہے، کوئی نشانی صاحبان ذکر کے لیے ہے۔ اور اب تیسری نشانی، الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون۔ جانا ہے توحید تک، لیکن پہلے طے تو ہو جائے کہ وہ ہے بھی یا نہیں۔ جانا ہے توحید تک۔ علم یرو، بھائی دیکھیے پوری انسانیت کو مخاطب کیا، علم یرو الی الطیر۔ یہ کیا ہو گیا ان انسانوں کو؟ یہ اڑتے ہوئے پرندوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ پرندے جو فضاؤں میں پر کو پھیلائے ہوئے چل رہے ہیں نا، ان کی طرف دیکھتے کیوں نہیں؟ علم یرو الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کہ یہ کس طریقے سے آسمان کی فضاؤں میں رکے ہوئے ہیں، یہ زمین پر ٹپک کے گر کیوں نہیں جاتے؟ ما یمسکہن الا اللہ، انہیں فضا میں کوئی روک نہیں سکتا سوائے اللہ کے۔ اب 1500 سال پہلے جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تھی تو اس وقت گریویٹی کی تھیوری نہیں تھی، نظریہ کشش ارض اس وقت دنیا میں موجود نہیں تھا کہ زمین کھینچ لیتی ہے۔ کچھ صدیاں پہلے، کچھ برس پہلے ایک سائنسداں نے ایک سیب کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھ کر یہ سوچنا شروع کیا کہ یہ سیب زمین پر کیوں گرا، یہ سیب آسمان میں اڑ کیوں نہیں گیا۔ اور پھر جب اس نے تحقیق کی تو اسے اندازہ ہوا کہ زمین میں کشش پائی جاتی ہے اور وہ ہر شے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے نا یہ تھیوری، نظریہ کشش ارض۔ کتنے آسان لفظوں میں پروردگار نے کہا، بھائی توجہ رکھیے گا، کتنے آسان لفظوں میں کہا نظریہ کشش ارض کو، اور کس طریقے سے متوجہ کیا کہ بھائی ہر شے کا مزاج یہ ہے۔ اب میں یہ تصویر میرے ہاتھ میں ہے، اسے اگر میں فضا میں اچھالوں، پھینکوں، تو جتنی دیر تک میری فورس رہے گی، میرے پھینکنے کی فورس، اس وقت تک یہ فضا میں جاتی رہے گی، اور جہاں فورس ختم ہو جائے گی زمین اسے کھینچ لے گی۔ یہ ہے طریقہ۔ اچھا، تو اب میں اپنے سارے سننے والوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پروردگار نے اسی بات کی طرف متوجہ کیا کہ یہ جو فضاؤں میں رکے ہوئے پرندے ہیں، پر پھیلا کر چل رہے ہیں، کبھی جھپٹ رہے ہیں، کبھی پر پھیلا رہے ہیں، کبھی پر سمیٹ رہے ہیں، کبھی بلندیوں کی طرف جا رہے ہیں، کبھی بلندیوں سے اتر رہے ہیں، گر نہیں رہے ہیں۔ تو نظریہ کشش ارض کو توڑ کر سوائے خالق ارض کے انہیں فضاؤں میں کوئی روک نہیں سکتا۔ بات تو واضح ہو رہی ہے نا، ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، ہم نے فضاؤں میں پرندوں کے رکنے میں نشانیاں رکھی ہیں صاحبان ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے۔ اب میں کیسے عرض کروں، شہد کی مکھی کی نشانی تھی صاحبان فکر کے لیے، بیل بوٹوں کے نکلنے کی نشانی تھی صاحبان ذکر کے لیے، اور فضاؤں میں کشش ارض کو توڑ کر، زمین کی کشش کو توڑ کر رکنے کی جو نشانی ہے وہ نہ صاحبان ذکر کے سامنے اللہ نے پیش کی، نہ صاحبان فکر کے سامنے اللہ نے پیش کی، یہ نشانی پیش کی صاحبان ایمان کے سامنے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، ہم نے مومنوں کے لیے یہ نشانی بیان کی ہے۔ تو اگر تاریخ اسلام میں کوئی ایسا نظر آ جائے جو کشش ارض کو توڑ کر فضاؤں میں بلند ہو تو وہ صاحبان ایمان ہی میں مل سکتا ہے، صاحبان ایمان کے دائرے سے باہر نہیں مل سکتا۔ تو یہ نشانی ہے صاحبان ایمان کے لیے کہ پرندے فضا میں رکے ہوئے ہیں۔ اب نشانی دے دی، شہد کی مکھی کی نشانی، مختلف بیل بوٹوں کے نکلنے کی نشانی، فضاؤں میں پرندوں کے رکنے کی نشانی۔ اب یہ نشانیاں دے رہا ہے، هو الذی سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون۔ اب اس سے زیادہ آیتیں میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ضرورت تھی۔ اور دیکھیے یہ جملہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ ہمارے اور آپ کے جملوں میں ایک مطلب ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید کی آیتوں میں ایک مطلب نہیں ہوتا۔ بات کسی اور موضوع پہ ہو رہی ہے اور اشارہ کہیں اور ہو رہا ہے۔ یعنی جیسے ابھی میں نے مثال پیش کی کہ گفتگو ہو رہی تھی نظریہ کشش ارض پر، اور نظریہ کشش ارض پر گفتگو کرتے کرتے پروردگار نے نشانی قرار دی صاحبان ایمان کے لیے، اور صاحبان ایمان کے لیے نشانی بنا کر بتلا دیا کہ کوئی تاریخ اسلام میں ایسا ہوگا جس کے پاؤں فضا میں بلند ہو جائیں گے۔ تو اب دیکھا آپ نے کہ ایک ڈائمنشن نہیں ہے، یہ لفظ میں جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں نوجوان اور پڑھی لکھی نسل کے لیے، کہ آیت کا ڈائمنشن کل ایک نہیں ہے کہ
کہ اگر وہ توحید پہ بولے تو فقط توحید پہ بولے، خدا معلوم کون سا لفظ کدھر چلا جائے۔ تو اب آیہ مبارکہ دیکھیں، هو الذی سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، اللہ وہ ہے جس نے رات کو تمہارے لیے مسخر کیا، دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، سورج کو تمہارے لیے مسخر کیا، چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا، والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے اپنے آرڈر پہ مسخر رکھے۔ بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کرنے کا عادی ہوں، ترجمہ پھر سنیں، هو الذی سخر لکم اللیل والنہار، یہ 8ویں آیت ہے سورہ نحل کی۔ هو الذی سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، اللہ وہ ہے جس نے مسخر کیا رات کو تمہارے لیے، والنہار، دن کو مسخر کیا تمہارے لیے، والشمس، اب چونکہ فضیلت کا ایک رخ آ رہا ہے نا توحید میں، اس لیے میں نے چاہا کہ میں متوجہ کرتا ہوا گزر جاؤں۔ چاند، سورج کو مسخر کیا تمہارے لیے، چاند کو مسخر کیا تمہارے لیے، والنجوم مسخرات بامرہ، اور جو ستارے ہیں وہ اس کے امر پر مسخر ہیں، وہ تمہارے لیے مسخر نہیں ہیں۔ عجیب جملہ ہے نا، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، ہم نے اس میں نشانی رکھی ہے صاحبان عقل کے لیے۔ غور کریں کہ جو بڑا ہے نا سورج وہ تمہارے لیے مسخر، چاند جو سے چھوٹا ہے وہ تمہارے لیے مسخر، اور ستارے فقط اس کے حکم پہ مسخر۔ تو پروردگار یہ بات کیا ہے کہ سورج چاند انسانوں کے لیے مسخر ہو جائیں اور ستارے تیرے حکم کے تابع رہیں، تو بتلانا یہ تھا کہ اگر کبھی کسی دن کسی گھر پر ستارہ اتر کے آ جائے تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ رسول نے جانبداری میں اتار لیا، نہیں، وہ ہمارے حکم پر مسخر ہے، جہاں بھی اترے گا نمائندہ مرضی الہی بن کے اترے گا۔ تو نشانیاں دی، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، ہم نے نشانی رکھی ہے صاحبان عقل کے لیے۔ تو ہر ایک کی فطرت کو بتلا دیا کہ بھائی تخلیق کو دیکھو، خالق کو پہچانو۔ میں آ گیا آپ نے اس موضوع پر جہاں سے مجھے توحید کی طرف واپس جانا ہے، اور یہ جو ساری گفتگو کر رہا ہوں میں قرآن مجید کے کل ایک لفظ کے لیے، اور جب میں وہ لفظ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تو یقین فرمائیے میری محنت اس مقام پر جا کے سوارت ہو جائے گی جب میں قرآن کا وہ لفظ پیش کروں گا۔ نشانیاں دیکھو، بنانے والے کو پہچانو۔ تو اب برستے ہوئے پانی کو دیکھو، خالق کو پہچانو۔ دن کے اور رات کے آنے جانے کو دیکھو، خالق کو پہچانو۔ بھائی بہت توجہ رکھیے گا۔ زمین کو دیکھو، خالق کو پہچانو۔ زمین کا سینہ چاک ہوا، پودا اگا، کومپل پھوٹا، پروان چڑھا، درخت بنا، اسے دیکھو، خالق کو پہچانو۔ برستے ہوئے پانی کو دیکھو، خالق کو پہچانو۔ کائنات کو دیکھو، خالق کو پہچانو۔ یہی تو حکم ہے نا نشانیوں میں قرآن کی۔ اب میں اپنے سارے سننے والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی پورے قرآن کو دیکھ ڈالو، پورے قرآن کو دیکھ ڈالو، خالق کو پہچاننے کا جو طریقہ بتلایا ہے وہ فقط یہ کہ کائنات کو دیکھو اور کائنات کو دیکھ کر خالق کو پہچانو۔ سورج دیکھو، جانو کے بنانے والا ہے۔ چاند دیکھو، جانو کے بنانے والا ہے۔ زمین کو دیکھو، پہچانو کے بنانے والا ہے۔ بادل کو برستے ہوئے دیکھو، پہچانو کہ اس بادل کا بنانے والا ہے۔ زمین کے سینے کو چاک ہوتے ہوئے دیکھو، پہچانو کہ اس کا خالق ہے۔ تو ہم سے یہ کہا گیا کہ کائنات کو دیکھو، خالق کو پہچانو، یہی ہے نا۔ تو اب وہ جو اس پوری کائنات سے پہلے بنا تھا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ پیغمبر کا جملہ ہے نا، سورج نہیں تھا، محمد تھا۔ چاند نہیں تھا، محمد تھا۔ زمین نہیں تھی، محمد تھا۔ آسمان نہیں تھا، رسول تھا۔ تو اب جب کوئی شے نہیں تھی تو رسول کیسے پہچانے؟ تو اب رسول نے کسی ذریعے سے نہیں پہچانا، براہ راست جلوہ دے کے پہچانا۔ بھائی کچھ بات واضح ہوئی؟ رسول نے کسی ذریعے سے خالق کو نہیں پہچانا، براہ راست پروردگار کا جلوہ دیکھا۔ ذات دیکھی نہیں کہہ رہا ہوں میں، کیا آپ یہ کہہ دیں کہ خدا دیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس کا جلوہ دیکھا، براہ راست دیکھا، کوئی وسیلہ نہیں تھا اور پہچانا۔ اچھا تو اب صرف رسول ہے نا؟ خدا کی قسم یہی تو وہ منزل فکر ہے جہاں سننے والوں کو روکنا چاہ رہا تھا، اور یہی سے مجھے آگے جانا ہے۔ اولو ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ یہ نہیں کہا پیغمبر نے کہ اول ما خلق اللہ ذاتی، سب سے پہلے اللہ نے میری ذات خلق کی، نہیں ہے، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا۔ اگر سب سے پہلے اللہ ذات محمد کو خلق کرتا تو محمد ہوتے اول مخلوق۔ سب سے پہلے نور محمد کو خلق کیا تو اب جتنے بھی نور محمد میں شریک ہوں گے وہ سب کے سب اول مخلوق ہوں گے، وہ سب کے سب
اول مخلوق ہوں گے اور سب نے براہ راست خالق کے جلوے کو دیکھا ہوگا. بھائی یہی سبب ہے کہ کم سے کم 3 معصومین کے اقوال ملتے ہیں دعائے صباح میں. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا, کوئی کہہ نہیں سکتا, جو جملہ امیر المومنین نے فرما دیا نا, کوئی کہہ نہیں سکتا, یا من دل بذات ہی علی ذاتہ, اے وہ کہ جس کی ذات خود اس کے وجود کی دلیل ہے. یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے جو براہ راست جلوے کو دیکھ رہا ہو. یا من دل علی ذاتہ ہی بذاتہ, دونوں طریقوں سے آیا ہے, بذاتہ ہی علی ذاتہ, علی ذاتہ ہی بذاتہ. اے وہ پروردگار کہ جس کا وجود خود اس کے وجود کی دلیل ہے. یہ علی بول رہے تھے. اور اب حسین ابن علی نے دعائے عرفہ میں ایک جملہ کہا, ایکون لغیرک من الظہور ما لیس لک, پروردگار کیا کوئی اور شے اتنی زیادہ میرے لیے نمایاں ہے کہ میں اس کے ذریعے تجھ تک جاؤں؟ ایکون لغیرک من الظہور ما لیس لک, پروردگار کیا کوئی اور شے اتنی نمایاں ہے؟ بھائی دنیا میں طریقہ یہی ہے نا کہ جو چیز جانتے ہو اس سے اس چیز کو پہچانو جسے نہیں جانتے ہو. تو کیا تجھ سے زیادہ بھی زیادہ مشہور, معروف, واضح اور ظاہر شے ہے کہ میں اس کے ذریعے تجھے پہچانوں؟ نہیں پروردگار, میں براہ راست تجھے پہچان رہا ہوں. اور اس کے بعد جملہ کا عمیت عین لا تراک, دل کی وہ آنکھیں اندھی ہو جائیں جو تجھے نہ دیکھ سکیں. یہ حسین نہیں بول رہے تھے, علی کا خون بول رہا تھا. اور اس کے بعد دعائے ابو حمزہ صومالی میں جو رمضان میں پڑھی جاتی ہے سحر میں, اس میں زین العابدین نے آواز دی, انتا بیکا عرفتک و انتا دللتنی علیک, پروردگار میں نے تجھے تیرے ذریعے سے پہچانا, کسی اور کے ذریعے سے نہیں پہچانا. بیکا عرفتک و انتا دللتنی علیک, اور تو ہی وہ ہے کہ تو نے مجھے اپنے آپ تک پہنچا دیا, کوئی اور مجھے لے کر تجھ تک نہیں گیا. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دیں تاکہ گفتگو اس منزل پر مکمل ہو جائے. کائنات کو دیکھو, پہچانو, یہ تمہارا کام ہے. محمد و آل محمد براہ راست پہچانے. تو اب جو وہ آئیں گے تو اس دنیا میں پہچاننے کے لیے نہیں آئیں گے, پہچانوانے کے لیے آئیں گے. نہ کسی مکتب میں بیٹھیں گے, نہ کسی مدرسے میں بیٹھیں گے, نہ کسی سے استفادہ کریں گے, نہ کوئی ان کا استاد ہوگا. وہ پہچانوانے کے لیے آئیں گے اور ہمارا کام ہوگا پہچاننا. عزیزو بات تو واضح ہو گئی نا. تو کائنات کو دیکھو, خالق کو پہچانو. دیکھیے میں بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہا تھا, لیکن اب ایک 5 دقیقے میں آپ کے اور لینا چاہ رہا ہوں. کائنات نے بتلا دیا نا کہ خدا ہے, کائنات نے بتلا دیا کہ خدا ہے. آپ کی فطرت پکار رہی ہے کہ یہ تسبیح ہے تو اس کا کوئی بنانے والا ہے. اب میں پوچھتا ہوں کہ اصول دین کتنے؟ 5. اول توحید. توحید کے معنی اللہ کو ایک ماننا, اللہ کو ایک جاننا, اللہ کو ایک ثابت کرنا. تینوں معنی ہے توحید کے, ہے نا بھائی. اصول دین 5. اول توحید. میں کہتا ہوں کہ ہونا یہ چاہیے تھا, ہونا ہی چاہیے تھا کہ اصول دین 6. اول وجود خدا, دوم توحید. بھائی پہلے یہ تو طے کرو کہ ہے بھی یا نہیں, اس کے بعد تو طے ہوگا نا کہ 1 ہے یا 15 ہے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے اصول دین میں اول توحید رکھا, اول وجود خدا کو نہیں رکھا؟ سوچنے والی بات ہے نا. تو خدا کی قسم ہمارے علماء نے جو کام کیا ہے اور جو نیٹ ورک دیا ہے اس میں کمال اتنا بڑا ہے کہ اگر میں وہ واضح کر سکا تو میں سمجھوں گا کہ محنت سوارت ہو گئی. اول وجود خدا نہیں رکھا, اول توحید کو رکھا. اس لیے کہ اگر اول وجود خدا کو رکھ دیتے تو اسلام دین فطرت نہ رہتا. اس لیے کہ فطرت بتلا چکی کہ ہے, اب دین بتلائے گا کہ کتنے ہیں. توحید 1. کچھ بات واضح ہوئی. اسلام دین فطرت نہ رہتا, فطرت بتلا چکی کہ وہ ہے, اور اب دین بتلائے گا کہ کتنے ہیں. اس لیے دین کا آغاز کیا توحید سے, اول توحید. اچھا اب میرے سامنے میرے محترم سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں. اب سارے محترم سننے والوں کا چہرہ میری طرف ہے اور پیٹھ اپنے پیچھے بیٹھنے والوں کی طرف ہے. اگر میرے کسی محترم سننے والے کا دامن کوئی کھینچ لے پیچھے سے, یہ سوچنے والی بات ہے جو عرض کر رہا ہوں, تو فوراً مڑ کے دیکھیں گے یا نہیں؟ یہ مزاج ہے, پیچھے سے اگر دامن کھینچے فوراً مڑ کے دیکھیں گے. اچھا میں تو سب کو دیکھ رہا ہوں نا, میں اگر کہوں کہ جناب آپ کا دامن کسی نے نہیں کھینچا, آپ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے.
وہی بات کہ اگر میں 100 قرآن مجید بھی سر پہ رکھ کے قسم کھاؤں کہ کسی نے نہیں کھینچا، آپ نہیں مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا علم آپ کے فطرت میں ہے کہ کسی نے کھینچا. اچھا تو اب مجھے بھی ضد ہو گئی، توجہ رکھیے گا، مجھے بھی ضد ہو گئی کہ میں کہوں کہ نہیں کسی نے نہیں کھینچا. آپ کو ضد ہو گئی، آپ نے کہا کہ نہیں بھائی میں دامن کو کھینچتے ہوئے محسوس کیا ہے، کسی نے کھینچا ہے. اب آپ بتلا دیں، چونکہ آپ تو سب کو دیکھ رہے ہیں نا، آپ کا چہرہ سب کی طرف ہے، آپ بتلا دیں کہ کس نے کھینچا تھا. تو میں نے کہا کہ جس علم سے آپ نے یہ پہچانا کہ کسی نے کھینچا، اسی علم سے آپ پہچان لیں کہ کس نے کھینچا. اب کھینچنے والا تو کھینچ کے بیٹھ گیا نا. اچھا ایک تھا یا 2 تھے؟ اب آپ اس علم سے معلوم کریں. کہا کہ نہیں، علم سے تو اتنا معلوم ہوا کہ ہے، لیکن کون ہے یہ بتلانے سے معلوم ہوگا. تو فطرت بتلا چکی کہ اللہ ہے، لیکن وہ ہے کون جب تک محمد نہ بتلائے سمجھ میں نہیں آئے گا. اب کچھ بات تو واضح ہوئی نا. فطرت بتلا چکی کہ ہے، اب رسول بتلائے گا، نبی بتلائیں گے، امام بتلائیں گے کہ کیسا ہے اور کتنے ہیں. یہ کام دین کا ہے، نبی کا ہے اور امام کا ہے. اب براہ راست سورہ توحید پہ آ جائیں. دیکھیے قرآن کوئی لفظ بے مطلب استعمال نہیں کرتا، اور میں نے سرنامہ کلام میں اسی لیے قل هو اللہ کی تلاوت نہیں کی تھی کہ مجھے اسی سورہ قل هو اللہ تک آنا تھا جس کا نام ہے سورہ توحید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل حبیب کہہ دو هو اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے. ہوا کے معنی وہ، قل کے معنی کہہ دو. اسے نکال کے الگ رکھ دیں، اس لیے کہ قل جو ہے وہ خالق اور مخلوق پیغمبر کے درمیان کا جملہ ہے. اب جملہ کیا بچا؟ ہو اللہ احد. ہوا کے معنی وہ، اللہ سب جانتے ہیں، احد ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے. بھائی سیدھا سادہ جملہ تھا. قل اللہ احد، حبیب کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے. یہ وہ کی ضرورت کیا تھی؟ کون سا وہ ہے نا قابل غور بات. تو میرے محترم سننے والوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید کا ایک لفظ کیا، ایک حرف بھی زائد اور غیر ضروری نہیں ہے. کوئی لفظ غیر ضروری نہیں ہے. تو سورہ توحید میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. یہ نہیں کہا قرآن نے کہ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. اب یہ وہ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ تو اگر میں کہوں کہ جناب وہ بات یاد کیجئے، تو پہلے سے کوئی بات طے شدہ ہے یا نہیں؟ وہ کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ وہ یاد کیجئے، اس کا مطلب کہ میرے اور آپ کے درمیان پہلے سے طے شدہ ہے. تو کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. تو اس وہ کا اشارہ کہاں ہے؟ وہ جسے فطرت بتلا چکی ہے وہ ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے. وہ جسے فطرت بتلا چکی ہے وہ ایک سے زیادہ نہیں ہے، وہ ایک ہے. احد ایک نہیں، احد اکیلا، واحد ایک. یہ نہیں کہا کہ ایک ہے، یہ کہا کہ وہ اکیلا ہے. ایک نہیں کہا. ایک وہ جس کا آدھا ہو سکے، اور ایک وہ جس کے 2 ہو سکیں. اور خدا کا نہ آدھا ہو سکتا ہے نہ اس کی کوئی نظیر بن سکتا ہے. اس لیے لفظ واحد استعمال نہیں کیا، لفظ احد استعمال کیا کہ نہ اس میں جز ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ وہ مرکب ہے، نہ زمانے کے دائرے میں آتا ہے، نہ مکان کے دائرے میں آتا ہے. لیکن اب عجیب بات یہ ہے کہ میں نے واحد کو تو نگیٹ کر دیا، واحد کی نفی تو میں نے کر دی اور احد کو اسٹیبلش کر دیا. لیکن قرآن مجید میں غالباً 22 مقامات پر لفظ واحد بھی اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، جس میں سے ایک مقام ہے کہ لمن الملک اليوم. پوچھے گا کہ آج کے دن حکومت کس کی ہے، اور خود جواب دے گا للہ الواحد القہار. اب واحد آ گیا یا نہیں آ گیا؟ تو اب قرآن نے اللہ کے لیے، اس کی توحید کے لیے 2 لفظ استعمال کیے، واحد اور احد. یہ کیوں؟ واحد کے معنی ایک، احد کے معنی اکیلا. یہ اسٹیج ہے، یہ پروسیس ہے، یہ ذہنی ارتقاء کی منزلیں ہیں. 365 خداؤں کے ماننے والے معاشرے میں ضرورت تھی کہ پہلے ان 365 کے مقابلے میں ایک کا تعارف کرایا جائے، اور جب وہ واحد کو سمجھ لیں اور ایک کے اوپر آ جائیں تو پھر انہیں بتایا جائے کہ وہ واحد نہیں ہے، احد ہے، وہ اکیلا ہے. نہ اس میں کوئی ترکیب ہے، نہ اس میں کوئی انضمام ہے، نہ اس کی کوئی مثلیت ہے، نہ اس میں کوئی نظیر پائی جاتی ہے. اگر میں اس مرحلے فکر تک اپنی بات کو لا سکا تو اب یہی سے میں آگے لے جانا چاہ رہا ہوں. بھائی توحید جملے کو سنیے گا اور اس جملے کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ کیجیے گا، اور یہ گفتگو اس منزل فکر پر اختتام پذیر بھی ہو جائے گی. توحید اگر ایک لفظ میں عیسائیت کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو ایک لفظ ہے،
یعنی پورا عیسائی مذہب، پوری عیسائیت. جارج برنارڈ شاہ نے اپنے کسی مقالے میں لکھا کہ اگر کوئی شخص پوچھے کہ عیسائیت کیا ہے اور جواب میں کہے کہ ایک لفظ بولنا، ایک سے زیادہ نہ بولنا، تو جواب میں ایک لفظ جو بولا جائے گا وہ ہے لو، محبت. یعنی پوری عیسائیت کیا ہے؟ محبت. تو پوری عیسائیت کی تعریف ایک لفظ میں ہے، محبت. تو اگر اسی طریقے سے کوئی شخص آپ سے پوچھ لے کہ پورا دین اسلام کیا ہے، پورا دین اسلام، اور جواب میں ایک لفظ آئے تو وہ ایک لفظ ہوگا توحید. بس یہی میں اپنے سننے والوں کو لانا چاہ رہا تھا کہ اگر ایک خدا مان لیا، ایک خدا کے آگے سر جھکا دیا، ایک خدا کی عبادت کو تسلیم کر لیا، ایک خدا کے لیے خط غلامی کو لکھ دیا، تو انسان پھر سرمایہ کی پوجا نہیں کرے گا، اقتدار کی پوجا نہیں کرے گا، اپنے افسر کی پوجا نہیں کرے گا، دنیا کی کسی طاقت کی پرستش نہیں کرے گا، وہ معاشرے کے انفلوئنس میں نہیں آئے گا. اچھا تو پہلے تو ثابت تو ہو جائے نا کہ وہ ایک ہے، جب ہم اس منزل فکر پہ جائیں گے. تو عزیزو، اب ثابت کرنے کے لیے تو بڑی دلیلیں ہیں اور پورا علم کلام بھرا ہوا ہے کہ خدا ایک ہے. کن دلیلوں سے؟ لیکن اگر میں ان الجھاووں میں لے جاؤں تو اب نہ تو اتنا وقت ہے اور نہ وہ الجھاوے اس وقت کی صورتحال میں مناسب ہے. اس لیے فقط 2-3 جملے عرض کر دوں اور ان 2-3 جملوں کے بعد آپ سے اجازت لے لوں. دیکھیے، توحید کے معنی خدا کو ہر حیثیت سے ایک ماننا. اچھا تو ایک تو آپ بھی ہیں، ہم میں سے کون سا ایسا ہے جو 2 ہیں؟ میں طالب جوہری میں ایک ہوں، تو کیا ایسا ہی ایک ہے؟ نہیں. میرے اگر آپ ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیں تو کئی ہزار جز بن جائیں گے، اور مزید ان کے ٹکڑے کریں تو کتنے لاکھ جز بن جائیں گے. تو میں ایک نہیں ہوں، لاکھوں جزوں سے ملا ہوا ہوں، ہے نا؟ لاکھوں جزوں سے ملا ہوا ہوں. اچھا تو جو اجزاء سے مل کے بنے وہ محتاج ہے ان اجزاء کا، کہ اگر وہ اجزاء نہیں ہوں گے وہ نہیں بن سکے گا. اور جو محتاج ہو جائے وہ بندہ تو ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا. اس لیے خدا میں جز نہیں ہونے چاہیے. بات طے ہو گئی. اب میں نہ کوئی حدیث استعمال کر رہا ہوں اور نہ کوئی آیت استعمال کر رہا ہوں، فقط دلیل عقلی دے کے آپ سے اجازت لوں گا. ٹکڑے کر دیں کسی بھی چیز کے. یہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے، اس کے ٹکڑے کر دیں آپ. ٹوپی ایک ہے، کاٹتے چلے جائیں ہزاروں ٹکڑے ہو جائیں گے. تو یہ ٹکڑوں کی محتاج ہے یا نہیں؟ اور خدا کون؟ جو صمد ہے، بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو وہ اگر اجزاء کا محتاج ہو جائے تو اس کی خدائی خطرے میں آ جائے، اس لیے اس میں جز نہیں ہے. طے ہو گئی بات؟ اچھا، میرے سامنے اتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں مشترک چیز کیا ہے؟ سب میں انسانیت. سب میں مشترک چیز انسانیت. اچھا، اختلاف کی چیز میں قد میں، شکل میں، صورت میں، اس میں اختلاف ہے. تو ہر آدمی، مجھ سمیت جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آدمی 2 چیزوں سے مرکب ہے. ایک مشترک انسانیت اور ایک مختلف شکل و صورت. یعنی مجھ میں بھی انسانیت ہے اور میری شکل ہے، آپ میں بھی انسانیت ہے اور آپ کی شکل ہے. تو ہر آدمی مرکب ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو اب اگر 2 خدا فرض کریں گے، آپ 4 خدا فرض کریں گے، تو 4 خدا ایک چیز میں مشترک ہوں گے، خدائی میں، اور ایک چیز میں اختلاف ہوگا، جبھی تو 4 الگ الگ ہوں گے. تو جب وہ اختلاف کی منزل میں آ جائیں گے تو ہر خدا میں 2 چیزیں ہوں گی، ایک مشترک اور ایک مختلف. تو ہر خدا مرکب ہو جائے گا ایک مختلف سے اور ایک مشترک سے، اور جو مرکب ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. میں نے بڑی آسان کی ہے یہ بات، جو انتہائی دقیق فلسفے کی بات تھی، جو انتہائی دقیق فلسفے کی بات تھی، وہ میں نے بڑے آسان لفظوں میں عرض کر دی. یہ دلیل کہلاتی ہے دلیل مابہل اشتراک و مابہل امتیاز. اور اب دوسری دلیل سن لیں جو ابھی ڈسکس ہو رہی تھی. اس دلیل کا نام ہے دلیل تمانع. تے میم الف نون عین، تمانع. تمانع کے معنی کیا ہے؟ کہ فرض کر لیں کہ 2 ہیں، 2 خدا ہیں. اچھا تو اب آپ نے جب فرض کر لیا کہ 2 خدا ہیں تو ایک ساتھ پوری خدائی پہ اپنا زور لگا رہے ہیں وہ، یا انہوں نے بانٹا ہوا ہے؟ اب اگر آپ نے یہ فرض کیا کہ انہوں نے بانٹ لیا ہے کہ بھئی 50% کی خدائی میری اور 50% کی خدائی دوسرے کی، یہ بانٹ لیا آپس میں، تو محدود کر لی نا خدائی. تو جس کی خدائی محدود ہو جائے وہ نمرود تو ہو سکتا ہے، اللہ نہیں ہو سکتا. اب یہ صورت تو ختم ہو گئی نا. اچھا اب چلے، نہیں بانٹا انہوں نے، اور دونوں اپنی خدائی کا زور اس کائنات پہ لگائے ہوئے ہیں. تو یا تو دونوں ایک ہی بات کریں گے یا دونوں میں اختلاف ہوگا. اگر اختلاف ہوگا تو کائنات میں فساد پیدا ہو جائے گا، اور فساد ہے نہیں.
بات واضح ہو گئی. اور یا دونوں ایک ہی بات کریں گے. تو اگر ایک ہی بات کریں گے تو ایک کام کے لیے دو طاقتیں صرف کر دینا، یہ جب ہم جیسے بے وقوف انسان نہیں کرتے تو وہ صاحب حکمت خدا کیوں کریں گے؟ یعنی دیکھیے ذرا سا بات کو میں اور واضح کر دوں. بھائی ایک آدمی تقریر کر سکتا ہے، اب آپ 5 کو ایک ہی وقت میں تقریر کرنے کے لیے بلا لیں تو بے مطلب سی بات ہو گئی نا. یہ کرسی میں اٹھا سکتا ہوں، یہ ٹوپی میں اٹھا سکتا ہوں. اب 5 افراد اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور ٹوپی کو ساتھ میرے اٹھانے لگے تو 4 آدمی تو بیکار کے لیے اٹھا رہے ہیں نا. تو اس کو کہا جائے گا کہ بے مصرف کام کر رہے ہیں. تو خدا اگر یہ طے کر لے نعوذ باللہ دو خدا یہ طے کر لیں کہ ہم سارے کام مل کے کریں گے، تو ایک خدا میں کرنے کی طاقت تھی یا نہیں تھی؟ اگر نہیں تھی تو وہ خدا نہیں تھا، اور اگر تھی اور پھر سہارا لے رہا تو پھر بھی خدا نہیں ہے. تو ہر پھر کے یعنی چاروں طرف سے گھوم کے جب بھی ہم پہنچیں گے تو ایک ہی خدا کے اوپر جا کر گفتگو مرتکز ہو جائے گی. تو اب میں نے دلیل مابل اشتراک عرض کی آپ کی خدمت میں، دلیل تمانو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اور آپ یقین فرمائیے گا کہ فلسفے کی اونچی کتابوں میں ہزاروں صفحات ان پہ لکھے گئے ہیں، ہزاروں صفحات، جن کو میں نے 2 سطروں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اچھا، اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے بزرگ تو جانتے ہیں نا، لیکن نوجوان دوستوں تک میں یہ پیغام پہنچا بھی سکا یا نہیں پہنچا سکا. اب میں کہتا ہوں آخری بات، اور آپ سے اجازت لے لوں گا کہ عزیزو، اگر آپ دلیل تمانو، دلیل تزاحم، دلیل مابل اشتراک کسی رکشے والے کو یا ٹھیلے والے کو سمجھانا چاہے تو ممکن ہے. تو کیا توحید فقط پڑھے لکھوں کے لیے؟ اس کو کیسے توحید سمجھائیں گے؟ وہ بڑھیا کے چرخے والی بات ہے یا نہیں؟ تو ایسی دلیل چاہیے، ایسی دلیل چاہیے جس کا فلسفے سے کوئی ربط نہ ہو، اور ہر انسان کی اپنی سطح فکر پر وہ دلیل مکمل طریقے سے پوری اترے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ ٹھیلے والا ہو، وہ رکشے والا ہو، وہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہو، وہ افلاطون ہو، وہ ارسطو ہو، ہر ایک کے لیے دلیل قابل قبول ہو. اور ایسی دلیل سوائے معصوم کے کوئی دے نہیں سکتا، ایسی دلیل سوائے معصوم کے کوئی دے نہیں سکتا. یہی سبب ہے کہ پوری تاریخ اسلام میں اتنی بڑی دلیل سوائے علی ابن ابی طالب کے کسی نے نہیں دی. بس یہ ہے میری تقریر کا آخری جملہ کہ اتنی بڑی دلیل سوائے مولا کائنات کے کسی نے نہیں دی. محمد حنفیہ سے کہنے لگے، دیکھیں اس سے بڑی دلیل توحید پہ ہو ہی نہیں سکتی. محمد حنفیہ سے فرمانے لگے امیر المومنین کہ سنو بیٹے، 1,24,000 پیغمبر آئے اور یہ کہتے ہوئے آئے کہ اس ایک نے بھیجا، اس ایک نے کتابیں بھیجی، اس ایک نے احکامات بھیجے، اس ایک نے اوامر بھیجے، اس ایک نے نواہی بھیجے، اس ایک نے ہمیں بھیجا. تو اب 1,24,000 پیغمبر یہ کہتے ہوئے آ رہے کہ اس ایک نے بھیجا. تو اگر اس کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی اپنی کتابیں بھیجتا، اپنے پیغمبر بھیجتا. نہ بھیجنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس ایک کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور چاہتا ہوں کہ میں پہچانا جاؤں، باقی اس لیے اس جملے کا مقصد کیا تھا. ہاں صاحب، بہت صحیح فرمایا آپ نے کہ حدیث قدسی ہے. ایک تو ہے قرآن مجید، قرآن مجید میں یہ جملہ کہیں نہیں ہے. تو ایک وہ وحی ہے جو بطور معجزے کے نازل ہوئی، جس کا لفظ لفظ اللہ کا ہے، وہ ہے قرآن مجید. اور ایک وہ وحی ہے جس کا مفہوم پیغمبر اکرم پہ اتار دیا گیا، اور الفاظ بھی اللہ کے، لیکن وہ الفاظ معجزہ نہیں ہیں، وہ ہے حدیث قدسی. اور ایک تیسری وہ وحی ہے جس کا مفہوم پیغمبر پہ اتر گیا اور انہوں نے اپنے لفظوں میں کہہ دیا، اور وہ ہے حدیث رسول. تو قرآن اور حدیث رسول کے بیچ میں ہے حدیث قدسی کہ الفاظ اللہ کے لیکن معجزہ نہیں ہے. تو حدیث قدسی میں یہ ایک حدیث ہے کہ کنت کنزا مخفیا، میں ایک خزانے مخفی تھا. فاحببت ان اعرف، تو میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق لکی اعرف، تو میں نے خلق کیا، خلق کو پیدا کیا، خلق کو تاکہ میں پہچانا جاؤں. تو یہی سبب ہے کہ سورہ زاریات کی جو آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اس کی تفسیر معصومین سے آئی ہے الا لیعرفون، تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں. اچھا، کائنات میں اب ذرا سی بات سطح عمومی سے بلند ہو جائے گی، لیکن میں چاہوں گا کہ سارے سننے والے متوجہ رہیں. کائنات میں چاہے وہ دیندار ہو چاہے وہ بے دین ہو، خیر اور شر کا ایک معیار رکھتا ہے. اور اس خیر اور شر کا معیار یہ ہے کہ عدم یعنی کسی چیز کا نہ ہونا یہ ہمیشہ شر ہے،
اور وجود یہ ہمیشہ خیر ہے، علم یہ ہمیشہ خیر ہے، لا علمی یہ ہمیشہ شر ہے۔ اچھا، اس بات کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھیں۔ بات نمبر 2 ایک اور بھی ذہن میں محفوظ کریں، آپ اپنے دماغ کو ایک لمحے کے لیے بھی خالی کر کے بتلا دیں۔ آپ کا ہاتھ رک سکتا ہے، آپ کی نگاہیں رک سکتی ہیں، آپ کی ناک سونگنے سے رک سکتی ہے، لیکن آپ کا دماغ سوچنے سے رک نہیں سکتا۔ چیلنج ہے۔ اچھا، میں اب تجربہ کر لیں میرے جتنے بھی سننے والے سامعین یا تشریف فرما ہیں کہ اپنے دماغ کو خالی کر لیں 1 سیکنڈ کے لیے کسی بھی چیز سے، تو جس وقت آپ خالی کریں گے نا اس وقت یہی سوچ رہے ہوں گے کہ میں نہیں سوچ رہا ہوں۔ ہاں، یہی سوچ رہے ہوں گے کہ میں نہیں سوچ رہا ہوں۔ تو دماغ جو ہے وہ سوچنے کی صفت سے ایک لمحے کے لیے بھی خالی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوچنا اس کی ذاتی صفت ہے۔ دماغ سوچنے کو مائنس اگر کر دے تو دماغ کا کوئی ایگزسٹنس اور کوئی وجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم کی جتنی صفتیں ہیں وہ ہے عین ذات۔ تو خلق کرنا یہ اس کی اتنی بڑی ذاتی صفت ہے کہ بغیر خلق کیے رہ نہیں سکتا۔ یہ بات واضح ہوئی کہ بغیر خلق کیے وہ رہ نہیں سکتا۔ اچھا، اب چونکہ وہ حکیم ہے اور بغیر حکمت کے وہ خلق نہیں کرتا، تو اب اس نے ایک منصوبہ تیار کیا کہ جب میں خلق کروں گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ علم ہمیشہ جہالت سے بہتر ہے، تو اب ان کو علم حاصل ہو جائے گا، یہ بھی خیر ہے، اور میرا خلق کرنا یہ بھی خیر ہے۔ تو 2 خیروں کا اجتماع تھا، ایک بندے کی طرف سے اور ایک خالق کی طرف سے۔ ایک دوسرا سوال معقول ہے واضح کہ جب انہوں نے سورج کو دیکھا اور کہا کہ یہ میرا خدا ہے، جب وہ گھر ہونے لگا سورج تو کہا کہ نہیں، گھر ہونے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے چاند کے لیے بھی، اسی طرح چاند کے لیے بھی بہت بڑی بات بدلے جائیں گے۔ اس زمانے میں جیسے کہ آپ نے بھی بات کی کہ پہلے تو یہ طے کیا گیا کہ وجود ہے کیا ہے، پھر بعد میں یہ طے کیا گیا کہ وہ ہے یا ایک ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے اس زمانے میں وجود ہے کیا نہیں اور وہ ایک ہے، وہ کس طرح ہے قوم کے سامنے۔ آپ نے فرمایا، اور صاحب اس میں بھی بڑا فضیلت کا ایک رخ ہے۔ واقعاً سورہ انعام کی آیتیں ہیں کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جب ابراہیم پر رات طاری ہو گئی تو اس نے چمکتا ہوا ستارہ دیکھا، قال ھذا ربی، پھر کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو اس نے کہا کہ مجھے ڈوبنے والے پسند نہیں ہیں۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب اس نے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ اور جب وہ چاند ڈوب گیا تو کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، میں عقیدہ شرک کو پسند نہیں کرتا۔ پھر ابراہیم نے سورج دیکھا، کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، اور جب وہ سورج بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے ابراہیم کہ اے قوم، میں تمہارے عقیدہ شرک سے بری ہوں۔ یہ 3 آیتوں کا ایک گروپ ہے جس کے اندر یہ پورا واقعہ بیان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید نے۔ اب دیکھیے جناب، بہت سے جملے لہجے سے طے ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جب آپ بولتے ہیں تو اس بولنے کا اسٹائل طے کرتا ہے کہ وہ جملہ جو آپ نے فرمایا اس کے پس منظر میں کیا ہے۔ اب مثلا میں کہوں کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، اعتراف ہے یہ علم کا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، اور اگر میں کہوں آپ بہت بڑے عالم ہیں، یہ طنز ہو گیا، یعنی آپ تو انتہائی نعوذ باللہ جاہل ہیں۔ جملہ وہی ہے، بولنے کے لب و لہجے سے فرق ہوا، اور جو بات اس بات میں جا رہی تھی وہی بات نفی میں چلی گئی۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ سامنے آیا کہ انہوں نے چاند کو دیکھا اور سورج کو دیکھا اور ستارے کو دیکھا اور کہا ھذا ربی، تو نعوذ باللہ من ذالک بعض مفسروں نے، بلکہ اکثر مفسروں نے جن کا تعلق ہمارے فرقے سے نہیں ہے، کہا کہ نعوذ باللہ ابراہیم نے جھوٹ بول دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ جھوٹ اس لیے بھی نہیں ہو سکتا کہ نبی معصوم ہوتا ہے، اور اس لیے بھی نہیں ہو سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن میں لفظ موجود ہے صدیقا نبیہ، وہ صدیق تھے۔ تو اگر کسی کہیں پر صدیقیت کا معیاری جھوٹ بول رہا ہو تو دوسری بات ہے، یعنی ہمارے وہ ہمارے دائرے گفتگو سے باہر کی بات ہے۔ ورنہ جس نبی کو خصوصیت کے ساتھ، ہر نبی سچا ہوتا ہے،
لیکن جس نبی کو خصوصیت کے ساتھ اللہ کہے کہ صدیق ہے، اس کے نعوذ باللہ جھوٹ کی کیا گنجائش ہے؟ تو یہ ہے لہجے کا فرق. آپ بہت بڑے عالم ہیں، یہ اعتراف ہے، اور آپ بہت بڑے عالم ہیں، یہ طنز ہے. ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ اعتراف ہے. ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ سوال ہے. بات صرف یہ سوال ہے. اچھا، تو اب جس معاشرے میں ابراہیم علیہ السلام آئے وہ ستارہ پرستوں کا، سورج پرستوں کا اور چاند پرستوں کا معاشرہ تھا. جب تک وہ سوالیہ جملہ نہ کہتے وہ متوجہ ہی نہ ہوتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو متوجہ کیا اپنی طرف. جب سارا کا سارا مجمع اور سارا کا سارا معاشرہ متوجہ ہو گیا کہ بھائی یہ تو ہم جیسی بات کر رہا ہے، تو اب ابراہیم علیہ السلام نے آرگومنٹ اسٹیبلش کیا، دلیل اسٹیبلش کی کہ جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا. اچھا، اب دیکھیے کہ نبی کس طریقے سے استدلال کیا کرتا ہے. صرف اس ایک جملے سے کہ جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پوری دلیل دے دی. جو ڈوب جائے اس کا مطلب ہے کہ اس نے جگہ چھوڑ دی. جس نے جگہ چھوڑی اس کا مطلب ہے کہ اس کی ابتدا بھی ہے، اس کی انتہا بھی ہے. جس کی ابتدا اور انتہا ہوگی وہ جسم ہوگا، اور جو جسم ہوگا اس کا بیچ بھی ہوگا، اس کا شمال بھی ہوگا، جنوب بھی ہوگا، مشرق بھی ہوگا، مغرب بھی ہوگا. اور جس کا شمال، جنوب، مشرق، مغرب ہو جائے وہ کسی مکان کے اندر ہوگا، اور جو کسی مکان کے اندر ہو وہ مخلوق ہوگا، خالق ہو نہیں سکتا. تو ایک ڈوب جانے کے لفظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری تھیوری توحید کی اس جملے کے اندر دے دی کہ جو ڈوب جائے، جو اپنی جگہ سے حرکت کر جائے، جو کسی زمانے کے دائرے میں آ جائے، جو کسی مکان کے احاطے کے اندر آ جائے، وہ رب نہیں ہو سکتا. تو پہلے انہیں متوجہ کیا، اور متوجہ کرنے کے بعد انہوں نے ان کی ربوبیت کی نفی کی، سورج کی، چاند کی اور ستارے کی. اور ربوبیت کی نفی کرنے کے بعد کہا یا قوم انی براؤن مما تعبدون، میں تمہارے عقیدہ شرک سے بری ہوں اور میں اظہار برات کرتا ہوں ان چیزوں سے جن کی تم عبادت کر رہے ہو. تو اب ظاہر ہے کہ ایک کے اوپر آ گئے. تو اب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں توحید پر دلیل قائم کرنے کا معیار یہ تھا. بھائی یہ جملہ میرا نوٹ کیجئے گا، میں نے کسی نشریاتی وسیلے سے بھی جملہ کہا کہ توحید پر دلیل قائم کرنے کا معیار یہ تھا کہ انہوں نے ستارے کے ڈوبنے سے، چاند کے ڈوبنے سے اور سورج کے ڈوبنے سے ثابت کیا کہ خدا ایک ہے اور خدا ہے. لیکن محمد رسول اللہ کے زمانے میں یہ معیار نہیں تھا. انہوں نے چاند کو توڑا، سورج کو پلٹایا، ستارے کو اتارا اور بتایا کہ جو بندے کے تصرف میں آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتے. کیا عمدہ سوال کیا ہے آپ نے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی قرآن یہ کہتا ہے کہ کائنات کو پہچانو، کائنات کو دیکھو اور اپنے رب کو پہچانو. اور امیر المومنین علیہ السلام کہتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. تو ان دونوں میں تضاد ہو گیا. تو میں نے کہا بھئی کیا عمدہ سوال کیا ہے آپ نے کہ سوال بھی کر دیا اور جواب بھی دے دیا. اس لیے کہ قرآن نے یہ کہا کہ کائنات کو دیکھو اور اللہ کو پہچانو، تو نفس بھی تو اسی کائنات کے اندر ہے نا، اسے دیکھو اور اللہ کو پہچانو. یہ شرک کے موضوع تو شرک جسے کہیں گے آج کل یہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے. آتم، ازاداری، علم، تعلیہ، دینا ضرور. کیا یہ شرک میں شامل ہوتا ہے؟ ہاں، تعلیہ کے بعد بہت ہی ٹیڑھا سوال ہو گیا. شکریہ. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے اور اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے، یہ اس کے قلب کا تقویٰ ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریعہ مبارک کو اگر آپ اس لیے چوم رہے ہیں کہ وہ مدینے کے سب سے پہلے بادشاہ تھے، مسلم اسٹیٹ کے فاؤنڈر تھے اور ایک رائل فیملی کے ایک فرد تھے، تو یہ شرک ہے. رسول کے ذریعے کو یہ سمجھ کر چومنا کہ ایک بادشاہ کی ذریعے، یہ واقعی شرک ہے. اور یہ سمجھ کر چومنا کہ یہ اللہ کا آخری رسول تھا اور رحمت للعالمین تھا اور اللہ کا آخری پیغام ہم تک دے گیا ہے، تو یہی عین توحید ہے. تو مسئلہ جو ہے وہ نیت کا ہے. اب میں ذرا سی بات کو اور واضح کروں. دیکھیے قرآن جو ہے وہ کہیں حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کرتا ہے، حضرت نوح کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، پیغمبروں کے واقعہ آ رہے ہیں، آدم ابلیس کا واقعہ آ رہا ہے.
تو اب میں اکثر کہتا ہوں کہ بھئی یہ گڑے مردے اکھاڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب حضرت آدم کو نہیں کیا ہوگا سجدہ ابلیس نے، تو وہ ہماری پرابلم تو نہیں ہے 1989 میں، لیکن پھر بھی لکھا ہوا ہے۔ تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، ابھی عزاداری کے حوالے سے ایک بات آ گئی۔ نسبت بہت بڑی شے ہوتی ہے۔ ڈائلاگ اگر دیکھیں آپ قرآن مجید میں تو پروردگار بڑے جلال میں کہتا ہے کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس میں نے اس آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اب یہ دونوں ہاتھ کیا ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے علم اور قدرت، اس کے بغیر کوئی شے بن نہیں سکتی، اور ہم کچھ اور بھی سمجھتے ہیں، اس کی ایک تفصیل یہ ہے ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس میں نے اس آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تو کس بات نے تجھے سجدے سے روک دیا؟ اب یہ تو سوال ہے۔ اچھا، اب ابلیس جواب کیا دیتا ہے؟ ابلیس کہتا ہے کہ جناب بات کل یہ ہے کہ آپ نے اسے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، آگ افضل ہے مٹی سے، تو افضل جو کمتر ہے اسے سجدہ نہیں کرے گا۔ یہ اس کا ایک آرگومنٹ ہے، اب غلط ہو یا صحیح ہو اس کے اوپر بحث بعد میں ہوگی، ذرا سا توجہ کیجیے گا۔ یعنی ابلیس ہے لیکن یہ سمجھتا ہے کہ اب یعنی اپنے آرگومنٹ کو جو وہ بیس کر رہا ہے وہ اس بات پر کہ میں ہوں افضل اور یہ ہے کمتر، اور افضل جو ہے وہ کمتر کی خلافت تسلیم نہیں کر سکتا۔ تو اب وہ افضل ہے یا نہیں یہ الگ موضوع ہے، لیکن ابلیس ہوتے ہوئے وہ اتنا تو سمجھ رہا ہے نا کہ افضل کو ہوتے ہوئے کمتر کو خلافت نہیں جانی چاہیے۔ اتنی بات تو کم سے کم طے ہو گئی۔ اچھا، اب آ جائیے اس کے اصل آرگومنٹ کے اوپر کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ تو ابلیس کی نگاہ کس چیز پر ہے؟ میٹیریل پر، کہ یہ بنا ہے مٹی سے اور میں بنا ہوں آگ سے۔ اللہ کی نگاہ کس چیز پر ہے؟ بنایا میں نے، چاہے مٹی سے بناؤں چاہے آگ سے بناؤں۔ تو اب دو اسکول آف تھاٹ، ایک خدا کا اور ایک ابلیس کا بالکل سامنے ہے۔ ابلیس کو اصرار ہے کہ بنا ہے مٹی سے نہیں کروں گا سجدہ، اور خدا کو اصرار ہے کسی چیز سے بنایا میں نے، نسبت۔ تو خدا کا تصور ہے نسبت کا اور ابلیس کا تصور ہے مادے کا۔ تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی علم ہے لکڑی کا، ہم اسے نہیں چومیں گے، اور ہم کہتے ہیں علم ہے عباس کا، اس کی نگاہ مادے پر ہے، ہماری نگاہ نسبت پر ہے۔ یہ کیسے؟ کان کے بعد کہتا ہے اچھا ہوا مر گیا، شریعت کا کیا حکم ہے؟ اب ظاہر ہے کہ ایسا آدمی تو انتہائی نافرمان ہے۔ اب اس کے متعلق یعنی جس قرآن نے کہا ہو کہ لا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو، اگر وہ اپنے ماں باپ کے لیے ایسی بات کرتا ہے تو ایسا آدمی تو انسانیت کے دائرے سے باہر ہے۔ سوال نمبر 1، قرآن مجید میں اکثر مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، اس زکوٰۃ سے مراد کون سی زکوٰۃ ہے؟ فقہ جعفری میں زکوٰۃ نوٹوں پر نہیں نکالی جا سکتی، جبکہ خمس نوٹوں میں پر نکالا جا سکتا ہے، حالانکہ دونوں کا مقصد بنیادی طور پر سوسائٹی کی بہتری ہے۔ چاند ہی سے ہمارے ایام کیوں مقرر کیے جاتے ہیں، جبکہ اس کے نظر آنے اور نہ آنے میں اکثر اختلاف رہتا ہے، اور ایسے سیارے جس کے ایک سے زیادہ چاند ہوتے ہیں وہاں پر بھی کیا یہی چاند کا اصول کارگر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اچھا، انہوں نے واقعاً سوال کرنے والے نے مجھے کوئی بہت بڑا فقیہ سمجھ لیا ہے، اگرچہ میں فقہ کا تعلیم تو رہا ہوں۔ تو جناب قرآن میں اکثر مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ اچھا، ہے بھی یہی کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ قرآن مجید میں بہت ہے۔ تو یہ یاد رکھیں آپ کہ جس معنی میں آپ زکوٰۃ سمجھتے ہیں اس معنی میں قرآن نے زکوٰۃ کے لفظ کو استعمال نہیں کیا، بلکہ میں اور لطیفے کی بات اگر عرض کروں تو وہ بہت دلچسپ ہوگی۔ آپ زکوٰۃ کے معنی سمجھتے ہیں صدقہ، ذرا غور کیجیے گا میں کہہ کیا رہا ہوں۔ قرآن مجید نے صدقے کے لفظ کو زکوٰۃ کے لیے استعمال کیا ہے۔ پورے قرآن مجید میں وہ جو جس کو زکوٰۃ واجب ہم لوگ بولتے ہیں، اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پورے قرآن مجید میں کل ایک آیت ہے اس کے وجوب کی، اور وہ ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ تو وہ جو زکوٰۃ واجب ہے اس کے لیے لفظ صدقہ قرآن نے استعمال کیا، اور جو لفظ زکوٰۃ استعمال کیا ہے وہ سب خیرات کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ تو پہلی بات ہمیشہ اس کو ذہن کے اندر ذہن نشین رکھیں کہ جہاں جہاں بھی لفظ زکوٰۃ آیا ہے قرآن میں وہاں چیریٹی مراد ہے، کہ وہ ڈیوٹی جو صدقے کی ہے جسے آپ زکوٰۃ سمجھ رہے ہیں وہ تو آپ کو دینی ہے، اس کے علاوہ آپ اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے جتنی سے زیادہ چیریٹی کر سکتے ہو اتنی زیادہ چیریٹی کریں، یہ ہے قرآن مجید میں زکوٰۃ کا مفہوم۔ اچھا، اب نمبر 2 کہ صاحب نوٹ کے اوپر زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی۔ اب اس بات کو آپ کیا کریں گے کہ پیغمبر اکرم کے عہد سے لے کر اور ہمارے معصومین کے
9वें درجے تک یا 10वें درجے تک جو سکے رائج رہے ہیں وہ مسکوک سونے اور چاندی کے سکے رہے. مسکوک سے مراد جو ڈھالے جائیں سونے کے اور چاندی کے. اور معصومین کی یہ نصوص قطعیہ موجود ہے کہ ان سکوں کے اوپر زکات ہے. تو ہمارے مجتہدین اس سلسلے میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں کسی علاقے میں سونے اور چاندی کے خالص سکے رائج ہو جائیں اور وہی لین دین اور تجارت کا سبب اور وسیلہ بن جائیں تو ان کے اوپر زکات واجب ہو جائے گی. اچھا، اب آپ کہیں کہ صاحب اب یہ نوٹس ہیں، 1 روپے کا نوٹ اور 2 روپے کا نوٹ اور 3 روپے کا نوٹ، اس کے اگینسٹ میں سونا یا چاندی بہرحال کچھ نہ کچھ تو رکھا ہوا ہوتا ہے. تو حقیقت میں یہ ہے ورق اعتبار کریں تو آپ اس کی قیمت ہے. اور اگر اسٹیٹ بینک کہہ دے کہ 500 روپے کا نوٹ کل سے کینسل تو وہ کینسل. تو وہ شے جس کو اسٹیٹ بینک بناتا ہو اور اسٹیٹ بینک ختم کرتا ہو اسے شریعت ریکوگنائز نہیں کرتی. یعنی کسی بھی ملک کے اسٹیٹ بینک کی بات ہے، اسے شریعت ریکوگنائز نہیں کرتی. وہ جو اپنی ذاتی مالیت رکھتا ہو شریعت اسے ریکوگنائز کرتی ہے. تو جس زمانے میں بھی سونے اور چاندی کے سکے آ جائیں گے زکات واجب ہو جائے گی. اور جب تک سونے اور چاندی کے سکے نہیں ہیں زکات واجب نہیں ہے. اچھا، لیکن آپ کے پڑھے لکھے علماء میں کل ایک عالم میرے مطالعے میں ایسے گزرے ہیں جو کہتے تھے کہ نوٹوں کے اوپر بھی زکات ہے، لیکن وہ انتقال بھی ہو گیا ان کا اور تقلید بھی کسی نے ان کی نہیں کی تھی. ان کا نام تھا، لبنان کے بہت بڑے عالم تھے، محمد جواد مغنیہ. ان کی 3 جلدوں میں فقہ پہ بڑی اچھی ڈھنگ کی کتاب ہے فقہ الامام الصادق. اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ میں زکات کی ساری بحثوں کے پڑھنے کے بعد اور حدیثوں کے پڑھنے کے بعد کنونس ہو گیا ہوں اس بات پر کہ آج نوٹ کی وہی ویلیو ہے جو اس زمانے میں سونے اور چاندی کے سکوں کی ہوا کرتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ نوٹ کے اوپر زکات نکلنی چاہیے. لیکن یہ ان کی اپنی پرسنل رائے تھی. ایک مجتہد کا قول ایک طرف اور 99% مجتہدین کا قول ایک طرف. تو ظاہر ہے کہ ہمیں 99% مجتہدین کے قول کو قبول کرنا ہوگا کیونکہ ہم مقلد ہیں، مجتہد نہیں ہیں. اور اب تیسری بات، چاندی سے ہمارے ایام کیوں مقرر کیے جاتے ہیں؟ اب مقرر تو نہیں کیے جاتے، وہ مقرر ہو گئے. اب چاند گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، 14ویں تک جاتا ہے، 14ویں سے پھر گھٹتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے. تو وہ تو یعنی آٹومیٹک کائنات کا ایک سسٹم ہے. تو آپ کی ساری عبادتیں چاند پر منحصر نہیں ہیں. پروردگار نے آپ کی کچھ عبادتیں سورج سے رکھی ہیں اور کچھ عبادتیں چاند سے رکھی ہیں. اب صبح کی نماز سورج سے ہے، چاند سے نہیں ہے. ظہر عصر کی نماز سورج سے ہے، چاند سے نہیں ہے. اور حج جو ہے وہ چاند سے ہے، سورج سے نہیں ہے. تو کچھ عبادتوں کا تعلق سورج سے، کچھ عبادتوں کا تعلق چاند سے. نہ صرف چاند کو بنیاد بنایا، نہ صرف سورج کو بنیاد بنایا. یہ بھی ہو گیا جناب.